السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر قرآن کے اس نئے اور پرنور باب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور ہم اس مقدس مہینے کے پہلے عشرے یعنی عشرہ رحمت کی ان آخری اور انتہائی قیمتی ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کی روح بیدار ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان سے اترنے والی رحمتوں کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں تک محسوس کر سکتا ہے۔ آج کے اس انتہائی پرسکون اور روحانی دن میں ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم الشان اور جلالی صورت کے سائے میں بیٹھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہی ایک پراسرار حرف سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورت صاد۔ اس سورت کا شان نزول اور اس کا پس منظر ایک ایسا روح پرور اور سبق آموز واقعہ ہے جسے اگر ہم آج کے دور میں سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے سارے خوف، سارا ڈپریشن اور کفر اور جادو کی ساری سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں گی۔ یہ وہ مکی سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے سرداروں نے اپنے غرور، تکبر اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک انتہائی خطرناک محاذ کھول رکھا تھا۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دنیاوی لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے جھکانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی سرداری، ان کی دولت اور ان کی سازشیں اللہ کے نور کو بجھا دیں گی۔ ان انتہائی مشکل اور بظاہر گھٹن زدہ حالات میں جب منافقین اور کفار کا حسد اپنے عروج پر تھا تو آسمان سے اللہ رب العزت نے سورت صاد کی صورت میں ایک ایسی زبردست اور طاقتور تسلی نازل فرمائی جس نے اہل ایمان کے دلوں کو ایک عجیب سا ٹھہراؤ بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے تکبر کرنے والوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلائی اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات بیان کیے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات میں اصل طاقت، شفا اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس محفل میں ہم اسی سورت صاد کے ایک انتہائی حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے سائنسی اور روحانی معجزے سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک ایسا سائنسی راز ہے جس نے آج کی جدید دنیا اور کوانٹم فزکس کے ماہرین کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذرا اپنے ذہن کو اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نکال کر کائنات کی ان اتھاہ گہرائیوں اور آواز کی ان لہروں میں لے کر جائیے جن سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ آج کی جدید ترین سائنس اور فزکس کے ماہرین نے کئی سالوں کی تحقیق کے بعد یہ دریافت کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، پانی ہو، لوہا ہو یا بڑے بڑے ٹھوس پہاڑ ہوں، دراصل وہ ایک خاص قسم کی تھرتھراہٹ یعنی فریکوینسی اور آواز کی لہروں سے مل کر بنی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی ٹھوس چیز کو انتہائی جدید خوردبین سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر موجود ایٹم ہر وقت حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص قسم کی آواز اور فریکوینسی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس اسی فریکوینسی اور ساؤنڈ تھراپی کے ذریعے انسان کے دماغ، اس کے گہرے ڈپریشن اور اس کی خطرناک بیماریوں کا علاج کر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر انسان کے دماغ کو ایک خاص اور پرسکون فریکوینسی دی جائے تو اس کے جسم کے اندر موجود ہر طرح کی نیگیٹو انرجی اور بیماریاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ حیران کن سائنسی حقیقت ہے جو دنیا کو اب معلوم ہوئی ہے، لیکن قربان جائیے اپنے پروردگار کی عظمت پر اور اس کے سچے کلام پر جو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کے ریگستانوں میں سائنس اور فریکوینسی کا کوئی تصور تک نہیں تھا، تب قرآن مجید نے سورت صاد کی آیت نمبر 18 میں اس حقیقت کو کتنے واضح اور کتنے جلالی انداز میں بیان فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت اور ان کے روحانی کمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ ذرا اس منظر کو اپنی چشم تصور سے دیکھیے اور اس آیت کی گہرائی پر غور کیجیے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسی سحر انگیز آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر زبور کی تلاوت فرماتے تو ان کی آواز کی فریکوینسی اور ان کے دل کا روحانی ارتعاش اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ وہ کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہو جاتا تھا۔ جب ان کے گلے سے اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلتی تو وہ بڑے بڑے اور ٹھوس پہاڑ بھی جو بظاہر ہمیں بے جان نظر آتے ہیں وہ بھی اس روحانی فریکوینسی کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اور وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر گونج گونج کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اپنا راستہ بھول جاتے اور وہ بھی رک کر اس روحانی محفل کا حصہ بن جاتے۔ جدید سائنس تو صرف مادے کی فریکوینسی تک پہنچی ہے، لیکن ہمارا قرآن ہمیں اس سائنسی حقیقت سے آگے لے جا کر ایک انتہائی گہرے اور روحانی علاج کی طرف لاتا ہے۔ یہ سبق ہماری آج کی زندگی، ہماری ذہنی پریشانیوں اور ہم پر کیے گئے کالے جادو اور خطرناک بیماریوں کا سب سے بڑا اور حتمی توڑ ہے۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ جادو کیا ہے اور یہ کیسے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، کالا جادو، حسد اور شیطانی وار دراصل ایک انتہائی غلیظ اور شیطانی فریکوینسی کا نام ہے۔ جب کوئی جادوگر شیطان کے نام لے کر کچھ پڑھتا ہے تو وہ ایک کالے اور اندھیرے ارتعاش کو یعنی نیگیٹو انرجی کو جنم دیتا ہے، جو سیدھا انسان کے دماغ اور اس کے خون پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس شیطانی لہر کی وجہ سے انسان گہرے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے نامعلوم بیماریاں گھیر لیتی ہیں جنہیں کوئی ڈاکٹر اور کوئی MRI مشین نہیں پکڑ سکتی۔ اس کا کاروبار، اس کی خوشیاں اور اس کا سکون سب کچھ اس کالی فریکوینسی کے بوجھ تلے دب کر تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا پریشان حال انسان جو جادو کی وجہ سے موت کے کنارے پر کھڑا ہو، وہ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ کر سورۃ صاد کی تلاوت سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات کی تلاوت کائنات کی سب سے طاقتور، سب سے خالص اور سب سے نورانی فریکوینسی پیدا کرتی ہے۔ جب اللہ کے کلام کی یہ لہریں اس انسان کے کانوں کے راستے اس کے دل اور دماغ تک پہنچتی ہیں تو اس کے جسم کے ایک ایک خلیے میں وہ نورانی ارتعاش پیدا ہوتا ہے جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذرا خود سوچئے، جو قرآنی آواز اور جو اللہ کا کلام اتنے بڑے اور ٹھوس پہاڑوں کے ایٹموں کو ہلا کر انہیں تسبیح پڑھنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیا وہ کلام آپ کے جسم پر موجود اس حقیر سے کالے جادو اور ان معمولی شیطانی بندشوں کو جلا کر راکھ نہیں کر سکتا؟ جب سورۃ صاد کی تلاوت انسان کے وجود سے ٹکراتی ہے تو اس کے اندر جمی ہوئی کالے علم کی تمام غلاظتیں اور ڈپریشن کی تمام بیماریاں شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اس قرآنی نور کے سامنے کوئی حاسد، کوئی شیاطین کی فوج اور کوئی شیطانی فریکوینسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کی محفلوں کا یہ سب سے بڑا راز تھا۔ مشائخ فرماتے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور اس مٹی کو اگر شفا مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کے نور سے مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب کسی جسمانی یا روحانی تکلیف کا شکار ہوتے تو وہ دنیاوی طبیبوں کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے کلام کو اپنا علاج بناتے۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں وہ کائناتی طاقت چھپی ہے جو موت کے علاوہ ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے اور ان رحمت بھری ساعتوں میں ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر اسی قرآنی حقیقت کو زندہ کرنا ہے۔ آج جب ہم 8ویں روزے کی حالت میں اپنے رب کے حضور جھکیں تو اپنی ان بیماریوں کو اور اپنے ان نامعلوم دردوں کو اللہ کے اس کلام کے سامنے پیش کر دیں۔ قرآنی آیات کی اس میٹھی اور پرسکون آواز کو اپنے دل کے بند دروازوں سے اندر جانے دیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جن اندھیروں نے آپ کا سکون چھین رکھا ہے وہ کیسے دھیرے دھیرے روشنی میں بدل رہے ہیں۔ آپ کے اندر بیٹھا ہوا خوف اور وہ جادوئی گھبراہٹ ٹوٹ جائے گی اور آپ کے دل میں ایک ایسا میٹھا اور گہرا سکون اتر آئے گا کہ آپ سجدے میں جا کر بے اختیار رونے لگیں گے۔ میرے صاحبوں، واللہ یہی حق اللہ کہ آپ کے دل میں ایک ایسا میٹھا اور گہرا سکون اتر آئے گا کہ آپ سجدے میں جا کر بے اختیار رونے لگیں گے۔ تو بھائیوں، یہ سورۃ صاد کے اس عظیم سفر کا ہمارا پہلا اور سائنسی اور روحانی پڑاؤ تھا، جس نے ہمیں آواز کی لہروں اور پہاڑوں کی تسبیح سے لے کر ہمارے جسم کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے علاج تک کا راستہ دکھایا ہے۔ اب ہم دوسرا اور تیسرا نقطہ پیش کریں گے
جہاں ہم اس صورت کے اس انتہائی پراسرار راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آج کل ہمارے اپنے رشتہ داروں میں جو خاندانی حسد، نظر بد اور جادو کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصل شیطانی جڑ کہاں ہے۔ اور پھر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے اس رلا دینے والے واقعے کی طرف چلیں گے جب ان کا سب کچھ چھن گیا تھا اور وہ گہرے ڈپریشن میں تنہا رہ گئے تھے۔ آئیے پھر سے سنتے ہیں جناب سیالوی سے۔ جی اسد۔ محمد اسماعیل صاحب شکریہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہاڑوں کی ان گونجتی ہوئی تسبیحوں اور کائنات کے ان نورانی رازوں سے نکل کر اب ذرا ہم انسان کے اپنے اندر اور ہمارے گھروں میں لگی ہوئی اس انتہائی خطرناک اور خاموش آگ کی طرف چلتے ہیں جس نے آج کل کے ہستے بستے خاندانوں کو راکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چلتا ہوا کاروبار اچانک کیوں ٹھپ ہو گیا؟ گھر میں بلا وجہ کی بیماریاں اور جھگڑے کیوں شروع ہو گئے؟ اور جو لوگ کل تک ہمارے ساتھ مسکراتے تھے ان کی آنکھوں میں اچانک ایک انجانی سی نفرت کیوں آ گئی؟ جب انسان اس اچانک آنے والی تباہی کا سبب تلاش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کسی غیر نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی کسی قریبی رشتہ دار یا کسی دوست نے کالا جادو اور سخت ترین بندش کروا دی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے کہ آخر میرے اپنوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ یہ حسد، یہ نظر بد اور یہ کالے علم کی غلاظت آخر انسان کے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے دوستو، سورۃ صاد کا یہ عظیم اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقام اس اندھیرے کی اصل جڑ سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اس کائنات کے سب سے پہلے جادوگر اور سب سے پہلے حاسد کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنا سب کچھ تباہ کر لیا تھا۔ ذرا تاریخ کے اس سب سے پہلے اور سب سے بڑے دربار کا تصور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک اس ہیبت ناک منظر کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو کائنات کے تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سجدے میں گر گئے۔ لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس یعنی شیطان۔ وہ فرشتوں کا استاد تھا، اس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی تھی، اسے اللہ کی طاقت اور جلال کا بخوبی علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بغاوت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو کوئی بہت اونچے درجے والا ہے؟ ذرا شیطان کے اس جواب پر غور کیجئے گا جو آج بھی ہمارے معاشرے کے ہر حاسد انسان کی زبان اور اس کے دل پر لکھا ہوا ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا وہ پہلا حسد اور یہ تھا وہ پہلا تکبر جس نے کائنات کا سکون برباد کیا۔ ابلیس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مجھ سے زیادہ عزت اور مجھ سے زیادہ مقام کیوں مل گیا۔ اس کے اندر حسد کی وہ آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو ایک سیکنڈ میں جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور ملعون قرار پایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جب آپ کا کوئی اپنا رشتہ دار آپ کی ترقی، آپ کے بچوں کی خوشی یا آپ کے پرسکون گھر کو دیکھ کر جلتا ہے تو دراصل اس کے اندر وہی ابلیس جاگ اٹھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ مٹی سے اٹھ کر محنت کر کے اور اللہ کے فضل سے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں تو اس کا نفس اسے کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کے پاس اتنی دولت اور اتنی خوشی کیوں ہے؟ اور پھر جب وہ اپنی محنت سے آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ اسی شیطانی سنت پر عمل کرتے ہوئے کالے جادو اور سفلی علم کا سہارا لیتا ہے۔ وہ جعلی عاملوں اور جادوگروں کو پیسے دے کر آپ کے رزق کو باندھنے اور آپ کے گھر میں بیماریاں پھیلانے کی سازشیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اس گھناؤنے وار سے آپ کو گرا دے گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس آگ اور جس شیطان کے ذریعے آپ پر وار کر رہا ہے، آپ کا تعلق اس رب سے ہے جو اس آگ کو گلزار بنانا جانتا ہے۔ ہمارے مشائخ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو سب سے پہلے حاسد کو خود مارتا ہے۔ یہ بزرگ اور کامل اولیاء اللہ فرماتے تھے کہ جب تم پر کوئی حسد کرے یا تمہارے خلاف کالے علم کی سازشیں بنے تو تم پریشان ہو کر یا غصے میں آ کر اس کا جواب اسی کی زبان میں مت دینا۔ تم دنیاوی عاملوں کے پاس جا کر اپنے پیسے اور اپنا ایمان برباد مت کرنا،
بلکہ تم مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنا لینا۔ جب ایک مومن بندہ اپنے حاسدوں کے تیروں سے زخمی ہو کر روتے ہوئے سورت صاد کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے اللہ کا وہ نور اترتا ہے جو اس حسد کی کالی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیتا ہے۔ شیاطین اور کالے علم کے موکل آگ سے بنے ہیں اور قرآن سراسر نور ہے، اور یہ کائنات کا اصول ہے کہ جب نور آتا ہے تو اندھیرے کو اور آگ کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے اور رحمت کے ان آخری دنوں میں جب شیاطین ویسے ہی جنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو یہ کلام پاک کی تلاوت آپ کے گھر کو ایک ایسا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیتی ہے جسے دنیا کا کوئی رشتہ دار اور کوئی حاسد نہیں توڑ سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی ایسی ہی نظر بد اور خاندانی حسد کا وار چل رہا ہے جو آپ کے ہر کام کو بگاڑ دیتا ہے تو آج ہی اپنے دل سے ان حاسدوں کا خوف نکال دیں۔ آپ نے ہتھے نہیں ہیں، آپ کے پاس سورت صاد کی وہ جلالی تلوار موجود ہے جس نے ابلیس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جب آپ روزے کی حالت میں اللہ کے حضور جھکیں گے تو آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ آپ کے دشمنوں کی سالوں کی محنت کو ان پر ہی الٹ دے گی۔ آپ کا رزق اور آپ کی صحت اللہ کے اس نورانی حصار میں محفوظ ہو جائے گی جہاں شیطان کا کوئی وار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت صاد کے سفر کا وہ دوسرا اور ہماری نفسیات کو جھنجھوڑ دینے والا حصہ تھا جس نے ہمیں کالے جادو اور خاندانی حسد کی شیطانی جڑ سے آگاہ کیا۔ تو بھائیو، اب ہم اس سورت کے تیسرے اور چوتھے انتہائی رلا دینے والے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ سناؤں گا جب ان کی ساری دولت، ان کا کاروبار اور ان کی اولاد ان سے چھین لی گئی اور انہیں ایک ایسی خطرناک اور نامعلوم بیماری نے گھیر لیا تھا جس نے انہیں دنیا میں بالکل تنہا کر دیا تھا۔ اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس گہرے ڈپریشن اور اس خطرناک جادوئی بیماری کا وہ حتمی قرآنی علاج کیا تھا جسے اللہ نے ٹھنڈے پانی کی صورت میں آسمان سے اتارا تھا۔ یہ حصہ سن کر انشاءاللہ ہر بیمار اور مایوس انسان کو جینے کی ایک نئی امید مل جائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، حسد اور شیطانی وار کی اس اندھیری رات سے نکل کر اب ہم انسانی زندگی کے اس انتہائی دردناک اور رلا دینے والے موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جس کا سامنا آج کل کے ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا انسان کر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کل تک خوشیوں سے بھری زندگی گزار رہا تھا، جس کا کاروبار عروج پر تھا اور جس کا گھرانہ مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا، اس پر اچانک ایک ایسی نامعلوم بیماری اور ایسی خطرناک آزمائش آ جاتی ہے کہ اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بڑی بڑی مشینیں اور مہنگے ترین ڈاکٹرز بھی اس بیماری کا نام اور اس کی وجہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، چلتا ہوا بزنس خاک میں مل جاتا ہے اور انسان قرضوں کے ایک ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے کہ اس تباہی اور بیماری کو دیکھ کر وہ تمام دوست، وہ رشتہ دار اور وہ اپنے جو کل تک اس کے دسترخوان پر مسکراتے تھے، وہ ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان دنیا کے اس ہجوم میں بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انتہائی گہرا اور کالا ڈپریشن اس کے دماغ پر چھا جاتا ہے۔ وہ راتوں کو اکیلا روتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ میری ساری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرے دکھی اور پریشان حال دوستو، قرآن مجید کی اس عظیم سورت یعنی سورت صاد میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں اور تنہائی کے مارے لوگوں کے لیے تاریخ کا ایک ایسا رلا دینے والا اور صبر سے بھرا واقعہ بیان فرمایا ہے جو انسان کے اندر کے ہر ڈپریشن اور ہر شکوے کو آنسوؤں کے راستے بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے ایک انتہائی لاڈلے اور صابر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت، وسیع زمینوں، ہزاروں جانوروں اور بہت بڑی اولاد کی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کا گھرانہ علاقے کا سب سے امیر اور سب سے خوشحال گھرانہ تھا۔ وہ اللہ کے بے حد شکر گزار بندے تھے اور ان کا دسترخوان غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کا وہ کٹھن اور خوفناک وقت آیا جس کا تصور کر کے ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایک کر کے ان کے سارے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی ساری دولت اور جائیداد مٹی میں مل گئی، ان کے جانور مر گئے، اور پھر قیامت خیز صدمہ یہ آیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان اولاد ایک ایک کر کے موت کی وادی میں چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھرا ہوا گھر مکمل طور پر ویران ہو گیا،
لیکن آزمائش یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے جسم پر ایک ایسی پراسرار اور انتہائی تکلیف دہ بیماری نے حملہ کر دیا جس نے ان کے جسم کے گوشت کو گلانا شروع کر دیا۔ ان کے پورے بدن پر زخم ہو گئے جن میں شدید درد اور جلن ہوتی تھی۔ جو رشتہ دار اور جو دوست کل تک ان کے دربار میں جھکتے تھے، آج انہوں نے اس نامعلوم اور خوفناک بیماری کے ڈر سے اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ بستی والوں نے انہیں شہر سے باہر ایک ویرانے میں نکال دیا۔ وہ کائنات میں بالکل تنہا رہ گئے۔ زمین پر ان کے پاس سوائے ان کی ایک وفاشار اور عظیم بیوی کے کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس تنہائی، اس درد اور اس کرب کو محسوس کیجیے۔ آج جب ہمارا ایک چھوٹا سا مالی نقصان ہوتا ہے یا ہمیں کوئی عام سی بیماری لگتی ہے تو ہم کس قدر گہرے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، میری ہی قسمت خراب کیوں ہے۔ لیکن کائنات کے اس عظیم نبی کو دیکھیے جن کا سب کچھ چھن گیا، جن کا جسم بیماری سے چھلنی ہو گیا، لیکن سالوں گزر جانے کے باوجود ان کی زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں آیا۔ جب ان کی زوجہ محترمہ نے ان سے رو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس بیماری اور اس عذاب کو ختم کر دے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو تاریخی جواب دیا وہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 70 سال تک صحت، خوشیوں اور دولت کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اب اگر اس نے مجھے کچھ سالوں کے لیے آزمائش میں ڈال دیا ہے تو مجھے اس سے شفا مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لیکن جب یہ بیماری اور یہ تکلیف اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی اور جسم کا درد ناقابل برداشت ہو گیا تو پھر اس بندے کی آہ آسمان کی طرف اٹھی۔ حضرات، واللہ یہی سچ اللہ کہ جب جسم کا درد ناقابل برداشت ہو گیا تو پھر اس بندے کی آہ آسمان کی طرف اٹھی۔ میرے بھائیوں، سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ اس انتہائی جذباتی اور رقت آمیز دعا کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور رو کر کہا کہ یا اللہ، بے شک مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا اس دعا کی گہرائی اور اس کے چھپے ہوئے راز پر غور کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی اس نامعلوم اور خطرناک بیماری کی وجہ شیطان کو قرار دیا۔ یہاں سے ہمیں اور آج کے دور کے ہر اس انسان کو جو نامعلوم بیماریوں اور ڈپریشن میں تڑپ رہا ہے یہ عظیم روحانی راز ملتا ہے کہ بسا اوقات ہماری وہ بیماریاں جنہیں ڈاکٹر سمجھ نہیں پاتے، ہماری وہ اچانک ہونے والی تباہی اور ہمارا وہ گہرا ڈپریشن کسی میڈیکل وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطانی وار اور کالے علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جادوگر اور حاسد شیطان کی مدد سے انسان کے جسم پر ایسے غلیظ وار کرتے ہیں جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا دراصل اس شیطانی بیماری اور اس کالے وار کا ایک انتہائی طاقتور قرآنی اعلان تھی۔ جب ایک مظلوم اور بیماری سے ٹوٹا ہوا انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، شیطان اور حاسدوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اب تو ہی میرا بچانے والا ہے، تو پھر آسمان سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ سورۃ صاد کے سفر کا وہ انتہائی دردناک اور ہمیں اندر تک رلا دینے والا حصہ تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ جب سب کچھ چھن جائے تو مایوس نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ اس واقعے کی گہرائی اور وائس اوور کے اس غمگین ٹھہراؤ کو محسوس کریں۔ اگر یہ آپ کے دل کے تاروں کو چھو گیا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے اس جادو، اس شیطانی بیماری اور اس بندش کا وہ کون سا حتمی اور حیران کن علاج اتارا جو آج بھی ہر جادو کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اب ہم سب سے پراسرار حصے کی طرف لے چلتے ہیں جہاں ہم قرآنی آیات اور ٹھنڈے پانی کے اس عظیم معجزہ پر بات کریں گے جو کینسر جیسی بیماری اور سخت ترین کالے علم کو پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو 8 رمضان کی مناسبت سے ہر خطرناک بیماری اور کالے جادو کو کاٹنے کے لیے سورۃ صاد اور ٹھنڈے پانی کا وہ خاص اور انتہائی مجرب خاندانی وظیفہ بھی بتائیں گے۔ وہ آپ سیالوی سے سنیں گے جو اسی رمضان میں آپ کے گھر کو تمام نحوستوں سے پاک کر دے گا، اور ہم سب مل کر وہ انتہائی رقت آمیز، لمبی اور جذباتی دعا بھی کریں گے
जो सजदे में गिरे हुए आंसुओं की तरह सीधी अर्शे इलाही तक जाएगी। जी सियालवी साहब। आलिजा, बिल्कुल। तो मेरे मोहतरम और अजीज साथियों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक और अर्श को हिला देने वाली दुआ के बाद अब हम सफ़र कुरान के इस सबसे बड़े और हैरान कुन कुरानी मौजज़े की तरफ आते हैं, जिसने दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों और लाइलाज बीमारियों का गुरूर खाक में मिला दिया था। जब एक बंदा कायनात में बिल्कुल तन्हा होकर अपनी सारी बीमारियां, अपने दुख और अपने ऊपर होने वाले शैतानी वारों का मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर देता है, तो फिर आसमान से जो इलाज उतरता है वो दुनियावी दवाइयों और मशीनों का मोहताज नहीं होता। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा कि या अल्लाह, मुझे शैतान ने सख्त तकलीफ और अजाब में डाल दिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई दुनियावी तबीब नहीं भेजा और ना ही कोई जड़ी बूटी उतारी, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरत स्वाद की आयत नंबर 42 में इस शैतानी बीमारी और इस काले जादू का वो हतमी और जलाली इलाज उतारा जो आज भी हर मुसलमान के लिए शिफा का सबसे बड़ा ख़जाना है। अल्लाह ताला ने अपने इस बीमार और कमज़ोर नबी को हुक्म दिया और फरमाया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। अल्लाह अकबर। ज़रा इस मंज़र की हैबत और इस मौजज़े की ताकत को महसूस कीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके जिस्म पर ज़ख्मों की वजह से खड़े होने की ताकत तक नहीं थी, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपना कमज़ोर पाँव ज़मीन पर मारा। उसी वक्त उस खुश्क और वीरान ज़मीन का सीना फटा और वहाँ से एक इंतहाई ठंडे और मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मेरे साबिर बंदे, इस पानी से गुस्ल करो और इसे पी लो। जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस गैबी और मुबारक पानी को अपने जिस्म पर डाला तो उनके जिस्म के तमाम ज़ख्म, वो तमाम नामालूम बीमारियां और गोश्त का वो गलना सड़ना एक ही लम्हे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उनका जिस्म दोबारा एक सेहतमंद और जवान इंसान की तरह चमकने लगा और जब उन्होंने इस ठंडे पानी के चंद घूंट पिए तो उनके जिस्म के अंदर मौजूद वो तमाम शैतानी जहर, वो घबराहट और वो ख़तरनाक दर्द जो सालों से उनकी हड्डियों को नचोड़ रहा था, वो हमेशा के लिए धुल कर जिस्म से बाहर निकल गया। उन्हें न सिर्फ मुकम्मल शिफा मिली, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उनका खोया हुआ शबाब, उनकी दौलत और उनकी औलाद भी दुगनी करके वापस लौटा दी। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं है, बल्कि ये सूरत स्वाद का वो जिंदा और जागता हुआ मौजज़ा है जो आज भी हमारे घरों में मौजूद हर नामालूम बीमारी और हर काले जादू का सबसे बड़ा कुरानी इलाज है। आज का इंसान ये सोचता है कि जब मुझ पर कोई काला इल्म होता है या मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी समझ बड़े बड़े डॉक्टरों की रिपोर्टों में भी नहीं आती, तो मैं इसका इलाज कैसे करूं? हम लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं, जाली आमिलों के पास जाकर तावीज़ों पर पैसे लुटाते हैं, लेकिन मरीज दिन ब दिन सूखता चला जाता है। इसकी वजह यह है कि हम इस शैतानी बीमारी की असल जड़ को नहीं समझते। काला जादू, हसद और शयातीन का वार दरअसल एक इंतहाई गलीज और काली आग है। शैतान आग से बना है और इसका हर वार इंसान के खून में और उसके दिमाग में एक जलन और घबराहट पैदा करता है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा उसूल है कि आग को ना तो कोई दवाई बुझा सकती है और ना ही कोई तावीज़। आग को अगर कोई चीज़ बुझा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी है, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं होना चाहिए। जब एक आम पानी पर सूरत स्वाद की इन जलाली और शिफायाब आयात की तिलावत की जाती है तो कलाम इलाही की वो नूरानी फ्रिक्वेंसी उस पानी के एक एक कतरे में शामिल होकर उसे एक रूहानी एटम बम बना देती है। हमारे अकाबरीन और अहले सुन्नत व जमात के रूहानी मुआलिजीन का ये बरसों का आजमूदा और सीने का राज है कि जब किसी मरीज पर काला इल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए, उसे कैंसर जैसी मूजी मर्ज घेर ले या उसके रिज्क और शादी की ऐसी सख्त बंदिश कर दी जाए जो किसी सूरत न टूट रही हो, तो उसका इलाज इसी कुरानी पानी से किया जाता है। जब वो दम किया हुआ और कुरानी आयात से चार्ज किया हुआ ठंडा पानी उस मरीज को पिलाया जाता है तो वो पानी सीधा उसके मैदे और उसके खून में दौड़ते शैतानी जहर से टकराता है। शयातीन और जादू के मुवक्किलात इस कुरानी नूर और इस पानी की ठंडक को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी काली आग बुझने लगती है, वो चीखें मारते हैं और फिर वो सारी गलाजत, वो काला जादू और वो सारी बंदिश कट कर मरीज के पसीने या उसके पेशाब के रास्ते उसके जिस्म से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। अगर आज आपके घर में कोई ऐसा मरीज मौजूद है जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, जिसका जिस्म सूख कर कांटा हो चुका है, दवाइयां जिस पर उल्टा असर कर रही हैं
اور آپ اسے دیکھ دیکھ کر روتے ہیں تو خدارا مایوس نہ ہوں۔ جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کے گلے سڑے جسم کو پانی کے ذریعے دوبارہ جوان اور صحت مند کر دیا تھا، وہ رب آج بھی آپ کے اس مریض کو شفا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پر آج 8 رمضان کی اس نورانی گھڑی میں ہم سیالوی ٹی وی کے تمام ناظرین کو سورۃ صاد کا وہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ خاندانی وظیفہ تحفے میں دینے جا رہے ہیں جو آپ کے گھر سے ہر خطرناک بیماری، گہرے ڈپریشن اور کالے جادو کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس پر دوائیاں اثر نہیں کر رہیں یا آپ کے رزق پر کسی نے سخت ترین کالا علم کر رکھا ہے تو آپ نے آج سے ہی یہ عمل شروع کرنا ہے اور اسے پورے رمضان جاری رکھنا ہے۔ آپ نے افطار کے وقت یا سحری سے کچھ دیر پہلے ایک برتن میں پینے والا ٹھنڈا پانی لینا ہے، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 42 جس کے الفاظ ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس مبارک آیت کا 41 مرتبہ انتہائی یقین کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ پھر اس ٹھنڈے پانی پر دم کر دیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی اس مریض کو دن میں 3 مرتبہ پلائیں اور اسی پانی کے چند چھینٹے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ماریں۔ یاد رہے کہ واش روم کی جگہ پر چھینٹے نہیں مارنے۔ واللہ جیسے ہی یہ قرآنی پانی آپ کے مریض کے خون میں شامل ہوگا اور آپ کے گھر کی دیواروں پر پڑے گا تو اس کی ٹھنڈک اور اس قرآنی نور سے ہر شیطانی آگ، ہر کالا جادو اور ہر کینسر جیسی بیماری کٹ کر پیشاب اور پسینے کے راستے آپ کے جسم سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل جائے گی اور آپ کا گھر ایک بار پھر خوشیوں سے مہک اٹھے گا۔ اور اب اس مبارک اور قبولیت کی گھڑی میں جب آسمان سے عشرائے رحمت کی آخری بارشیں برس رہی ہیں، ہم اپنے رب کے حضور انتہائی عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے شفا دینے والے اور اے دکھوں کو دور کرنے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز، مسکین اور گنہگار بندے ہیں جو تیرے دربار میں خالی جھولیاں پھیلائے امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، سورۃ صاد کی برکت سے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کی چیخ سن کر ان کی ہر شیطانی بیماری اور درد کو ٹھنڈے پانی سے دھو دیا تھا، اے ہمارے رب، آج ہمارے گھروں میں جو لوگ بستر مرگ پر پڑے ہیں، جو نامعلوم بیماریوں اور ڈپریشن کے کرب سے گزر رہے ہیں، انہیں بھی غیب سے مکمل اور دائمی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن گھروں پر حاسدوں نے کالے جادو کے اندھیرے پھیلا رکھے ہیں، ان گھروں کو اپنے قرآنی نور سے روشن کر دے اور ہر شیطانی شر کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسے تنہائی کے آنسو اور سجدے کا وہ سکون عطا کر دے جو ہمارے دلوں کے ہر زنگ کو دھو ڈالے۔ یا اللہ، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے رو رہے ہیں ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اسے دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ رکھ اور پوری امت مسلمہ پر خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما جنہیں ظالموں نے بے گھر کر دیا ہے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی اور سسکیوں بھری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما لے، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔